السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں قرآن کے رموز اوقاف، یعنی قرآن میں کہاں پر ٹھہرنا چاہیے اور کہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا قرآن میں جگہ جگہ پر کہیں میم بنا ہوا نظر آتا ہے، کہیں طوا نظر آتا ہے، کہیں قاف نظر آتا ہے، کہیں سواد اور کہیں سکتہ۔ اب ان تمام جگہوں میں کہاں پر ٹھہرنا ہے اور کہاں پر نہیں ٹھہرنا ہے، اسی کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آج ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہندی اور انگلش کے اندر جب بات پوری ہو جاتی ہے تو فل اسٹاپ لگا ہوا ہوتا ہے، اور کہیں کوما لگا ہوا ہوتا ہے، کہیں سوالیہ نشان لگا ہوا ہوتا ہے جسے کوشچن مارک کہتے ہیں۔ ان کا اشارہ یہی ہوتا ہے کہ بولنے والا اپنی بات سے کیا کہنا چاہتا ہے، تاکہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے، ورنہ مطلب کچھ کا کچھ نکلتا ہے۔ جیسے ایک مثال سے سمجھیے، مان لیجئے ہمیں کسی کو یہ کہنا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیے، آپ مت بیٹھے رہیے، تو اگر ہم اس کو جلد بازی میں یوں کہیں گے اٹھو مت بیٹھو، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا یعنی آپ بیٹھے رہو، اٹھو مت بلکہ بیٹھے رہیے، لیکن ہمیں یہ کہنا، ہمیں اسے اٹھانا مقصد ہے، تو یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم اٹھو پر ٹھہریں گے۔ یعنی جب ہمیں کسی کو اٹھانا ہو تو ہم کہیں گے اٹھو، ہم یہاں پر ٹھہریں گے اور کہیں گے مت بیٹھو، تب ہمارا یہ مقصد ہوگا کہ آپ کھڑے ہو جائیے، مت بیٹھے رہیے۔ لیکن اگر ہم رکیں گے نہیں، صرف یہی کہہ دیں گے اٹھو مت بیٹھو، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ آپ کھڑے مت ہوئیے بلکہ بیٹھے رہیے۔ تو دیکھیے اگر ہم یہاں پر کوما نہیں لگائیں گے تو مطلب کچھ کا کچھ بدل جائے گا۔ اسی طریقے سے ان رموز و اوقاف کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک طریقے کا کلام ہے، یہ بھی ایک طریقے کی گفتگو ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کر رہا ہے۔ اور یہ گفتگو کیسی ہے؟ یہ ہدایت کی گفتگو ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کر رہے ہیں۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو غور سے سنیں گے تو تمام باتیں آپ کے مائنڈ میں سیٹ ہو جائیں گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ اسکرین پر دیکھیں، گول دائرہ، جہاں پر بات پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ لکھ دیتے ہیں، یہ گول تا کہلاتی ہے۔ یہ وقف تام کی علامت ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے، یعنی یہاں پر آیت کرنی چاہیے۔ میم، یہ وقف کی علامت ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے، یعنی آیت کرنی چاہیے۔ طوا، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، اگر نہ ٹھہرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ٹھہرنا زیادہ بہتر ہے۔ جیم، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ زا، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی آیت نہیں کرنی چاہیے۔ سواد، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر ٹھہر جائے تو بھی جائز ہے۔ قاف، یہاں بالکل نہیں ٹھہرنا چاہیے، یعنی آیت نہیں کرنی چاہیے۔ قف، یہاں سانس توڑنا چاہیے، یعنی ٹھہرنا چاہیے، آیت کرنی چاہیے۔ سکتہ، یہاں 1-2 سیکنڈ اس طرح ٹھہرنا چاہیے کہ سانس نہیں توڑنا چاہیے، یعنی سانس روکے رکھے لیکن 1-2 سیکنڈ کے لیے ٹھہر جائے۔ وقفہ، یہاں بھی ٹھہرنا چاہیے لیکن سکتے سے ڈبل، یعنی 3 یا 4 سیکنڈ تک ٹھہرنا چاہیے، لیکن اس میں بھی سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ لام الف، اس پر بالکل نہیں ٹھہرنا چاہیے، لیکن کہیں کہیں یہ گول آیت کے اوپر آ جاتا ہے تو وہاں پر ہمیں اختیار ہے، چاہے ٹھہرے چاہے نہ ٹھہرے۔ کاف، یہ کذالک کی علامت ہے، یعنی یہ اس بات کی علامت ہے اس سے پہلے جو بھی آئے، کاف آئے تو آئے سواد آئے تو وہاں پر بھی یہی ہوگا، یعنی جو اس سے پہلے ہوگا وہی کاف کی آیت پر ہوگا۔ امید ہے یہ تمام باتیں آپ حضرات کی ذہن میں آ گئی ہوں گی۔ آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کلپ کو آگے بھی شیئر کیجیے تاکہ ہمارے دیگر حضرات بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ آپ ان کو قرآن شریف کے آخر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر بھی یہ تمام آیتیں، یہ رموز اوقاف وہاں پر آپ کو مل جائیں گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔